ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہا جاتا ہے۔ ضمیر کی تعریف ہے کہ جملے میں اسم کی بجائے یعنی ناؤن کی بجائے استعمال ہونے والا لفظ ضمیر کہلاتا ہے۔ ضمیر پروناؤن کہلاتا ہے، اسم کی بجائے استعمال ہونے والا۔ جملے دیکھیے، 4 جملے ہیں بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے۔ پہلا جملہ ہے فاطمہ اسکول گئی۔ اب فاطمہ آپ دیکھیں گے اسکول گئی یہ جملہ ہے اور فاطمہ اس کے اندر اسم ہے۔ اگر ہم فاطمہ کی جگہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اسکول گئی تو فاطمہ تو اسم تھا لیکن اسم کی بجائے آپ نے وہ استعمال کیا، وہ اسکول گئی، تو وہ جو ہے اس کی جگہ اگر آپ وہ لکھتے ہیں تو یہ ہے ضمیر۔ دوسرا جملہ دیکھیے، خالد نے دوڑ کے مقابلے میں اول انعام حاصل کیا۔ اس جملے میں خالد اسم ہے۔ اگر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس نے دوڑ کے مقابلے میں اول انعام حاصل کیا، یعنی خالد کو کاٹ کر ہم اس کی جگہ اس لگاتے ہیں، کہ اس نے دوڑ کے مقابلے میں اول انعام حاصل کیا، تو اس جو ہے ضمیر ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، رمیزہ کہاں جا رہی ہو؟ سوالیہ جملہ ہے۔ اب اس جملے میں اگر ہم رمیزہ جو ہے یہ اسم ہے، اگر رمیزہ کو ہم یہاں کاٹ کے رمیزہ کی جگہ ہم تم لگاتے ہیں، تم، تو جملہ بن جائے گا تم کہاں جا رہی ہو۔ تو رمیزہ کی جگہ تم استعمال ہوا، خالد کی جگہ اس استعمال ہوا، فاطمہ کی جگہ وہ استعمال ہوا، یہ سب ضمیر ہیں، اسم کی بجائے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب بطول کی ہے، یہ کتاب بطول کی ہے۔ اگر ہم بطول کی جگہ اس کو سوالیہ جملہ بنا دیتے ہیں، کیسا؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو بطول کی جگہ کس کا استعمال ہوا تو یہ ضمیر ہوا، یعنی بطول تو اسم ہے لیکن کس ضمیر ہے۔ تو یہ 4 جملوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ، اس، تم اور کس، یہ کیا ہے؟ تمام کی تمام ضمیریں ہیں۔ اب نیچے دیکھو بہت ساری ضمیریں آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، ہمارا، ہماری، ہمارے، ان کا، ان کی، ان کے، میرا، میری، میرے، آپ کا، آپ کی، آپ کے، تم، تو، وہ، اس کا، اس کی، اس کے، یہ تمام ضمیریں ہیں۔ اس پر آپ اپنی درسی کتاب کا کوئی ایک پیراگراف لیں، اس میں ایسے ضمیر آپ کو ملتے ہیں تو اس کو ڈھونڈ کر خوش کر اپنی کاپیوں کے اندر لکھیں۔